اسے آپ پورا اس کو بھر دیں شہد کے ساتھ، کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام نے جو کام کیا ہے، سب سے پہلے اندر کی آلودگیوں کو ختم کیا ہے، کیونکہ معمولی کام نہیں تھا اس معاشرے میں۔ اور یہ آپ جتنی اس وقت انوائرمنٹ دیکھ رہے ہیں، سچائی کی طرف، صداقت کی طرف، اسلام کی اس وقت جو یہ سارا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ سارے کا سارا صدقہ ہے پیغمبر اسلام کا۔ اور اس دور میں دیکھیں، آج آپ بڑی پیسفل انوائرمنٹ میں آ کر جمعہ کا خطبہ سن رہے ہیں، جمعہ پڑھ رہے ہیں، اس دوران دیکھیں کہ نہ فقط سجدے پہ جاتے ہیں تو اوجری جو ہے نا اس سے بھر دیا جاتا ہے سر کو، وہ سچویشن دیکھیں، اس انوائرمنٹ کو دیکھیں۔ باہر جاتے ہیں تو لوگ پتھر مارتے ہیں، چلتے ہیں تو لوگ کانٹے بچھاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں جب ایک انسان دیکھتا ہے کہ کس طرح تزکیہ نفس کیا گیا، جو معاشرہ اس قدر بگڑا ہوا ہے کہ قتل و غارت کو فخر سمجھتا ہے، بچیوں کو زندہ درگور کرنا ان کے اپنی عزت شمار کرتا ہے، اس معاشرے میں کام کرنا کو آسان ہے؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ رونقیں اسلام کی۔ آج اگر مثلا ہم ایک جگہ بیٹھے تھے میٹنگ، وہاں پہ بتا رہے تھے کہ 30 سال جب پہلے آئے تو نہ یہ حجاب تھا، نہ یہ محاسن تھی، نہ یہ ریش تھی، نہ یہ ساری اس طرح مساجد آباد تھیں۔ اب دیکھیں، میں خود جانتا ہوں، میں جب گیا 93 میں کینیڈا پہلی مرتبہ، تو 45 منٹس کی ڈرائیو پر جا کے جو ہے حلال گوشت لیا جاتا تھا۔ 45 منٹ کی ڈرائیو، ظاہر ہے کہ وہ ہوگا 60 کلومیٹر ہوگا اتنا دور، وہاں پہ گوشت لیا۔ اب ہم جب جاتے ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں ٹاؤن، ہر طرف سے جہاں وہ دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں ہر طرف حلال حلال حلال، ہر طرف سے حجاب حجاب حجاب، ہر طرف سے انسان کو محاسن نظر آ رہی ہیں، داڑیاں نظر آ رہی ہیں، نماز ہو رہی ہے، جمعہ ہو رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہے۔ تو یہ سارا کیا صدقہ ہے؟ پیغمبر اسلام کا ہے، اور پیغمبر کے اس لال کا ہے کہ جس نے سب کچھ قربانی دے کر اس دین مقدس اسلام کو بچایا۔ انسان شکر ادا کرے۔ اس بالخصوص اس یورپ میں انسان رہ کر، اور پھر یہ تو تزکیہ نفس، میں ہمیشہ جوانوں کو یہ کہتا ہوں کہ تم لوگ جتنا اپنے آپ کو صالح بناؤ گے تمہیں اجر یوسفی ملے گا۔ تمہارے پاس سب کچھ ہے لیکن تم اللہ کی خاطر، کیوں روایت میں ہے کہ جب ایک جوان اپنے اللہ کی خاطر، شیطان مختلف قسم کی گیم کھیلتا رہتا ہے، پلے کرتا رہتا ہے، دیکھتا ہے اگر کوئی خاتون حجاب میں، اچھا جی اس کے پاؤں کو دیکھو جی، شیطان کی ہے۔ شیطان مختلف قسم کی سچویشن بناتا ہے۔ کہتے ہیں روایت میں ہے کہ جب ایک شخص باہر کے کوئی بات نہیں، اسپیکر خراب ہوتا ہے تو ہوتا رہے، انسان کی ایمان کو خراب نہیں ہونا چاہیے، اس میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے، یہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو بعد میں یہ کر رہا تھا، کیا بات کر رہا تھا؟ تزکیہ نفس ہو چکا ہے۔ بات یہ میں کر رہا تھا کہ جوان جب اللہ کی خشیت کی وجہ سے کسی نامحرم کو نہیں دیکھتا ہے، کس وجہ سے؟ کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے۔ کہتے ہیں روایت میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں پہ فخر کرتا ہے۔ تم کہتے تھے یہ زمین پہ فساد مچائے گا، آ جاؤ، میں نے اسے جوانی دی ہے، شباب دیا ہے، پرائم ایج دی ہے میں نے اس کو، آ جاؤ دیکھو، میری خشیت کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے کسی نامحرم کی طرف نگاہ نہیں کر رہا۔
یہاں پہ بہت زیادہ، یعنی یہ لوگ قابل، یہاں کے جوان قابل ستائش ہیں، قابل تمجید ہیں، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نام کو بلند کرنے کے لیے اور سیرت معصومین پہ چلتے ہیں. یہی ہے سب سے بہترین. میں کہتا ہوں جتنا درسگاہ محکم ہے، مستحکم ہے، عالم تشیع کی ایسی کسی کے پاس نہیں. تزکیہ کیا ہے؟ اہل بیت کے در سے انسان کو تزکیہ ملے گا، اس وجہ سے کہ جن کی شان میں اللہ کہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو جہاں پہ وہ تو طاہرین کا مرکز ہیں، مرکز طہارت ہیں، مرکز صداقت ہیں. ہر قسم کے انسان کو جتنے بھی فضائل انسان کو چاہیے، ہر قسم کی فضیلتوں کا معیار اہل بیت علیہ السلام ہے، اور وہیں سے انسان کو درس زندگی لینے کی ضرورت ہے. اور اس وجہ سے کہ باقی جتنے مکاتب فکر ہیں، اسکول آف تھاٹس ہیں، ان پہ ممکن ہے تھوڑی سی وہ اگر کہہ دیں کہ نہیں ہمارے پاس تو ہم تو کیا کرتے ہیں، ہمارا نمونہ ہی نہیں تھا، ہمارے پاس نمونہ نہیں تھا ہمارے پاس. اللہ کہے گا تو، اور شیعہ بھی کہے ہمارے پاس بھی نمونے تھے. یہ بات ہوئی ہے؟ بات نہیں بنتی ہے. اللہ کہے گا اچھا جس کے پاس علی ابن ابی طالب جیسا نمونہ ہے، سیدہ جیسا نمونہ ہے، امام حسن جیسا نمونہ ہے، امام حسین جیسا نمونہ، یا اللہ نے یہ 12 دری کے جو اتنے نمونے قرار دیے ہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. کوئی وہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے جن کے پاس اللہ نے جمال ایسا دیا کہ جو جمال یوسف کے پاس نہیں، حسن ایسا دیا کہ جو فخر یوسف قرار پاتے ہیں. سب چیزیں ہونے کے باوجود اللہ کے ساتھ جب راز و نیاز، ہزار رکعت نماز پڑھی جا رہی ہے. اور یہ مہینہ کہ جس کے لیے بہت بڑی انسان انقلاب کا مہینہ ہے، اپنی تحرک کا مہینہ ہے، حرکت کا مہینہ ہے. یہ ایک ریولوشنری منتھ جس کو کہا جائے، یہ وہ ہے. انسان بیداری اپنے آپ کو تیار کرے، روزہ رکھے کم از کم. اسی وجہ سے رجب ایک جنت میں ایک نہر کا نام بھی ہے. ایک نہر کا نام ہے جنت میں جو شہد سے زیادہ شیرین، اس قدر سویٹنس ہے اس میں، دودھ سے زیادہ سفید، ایسی نہر ہے. کون پیے گا اس میں؟ جو ماہ رجب میں روزہ رکھے گا. ماہ رجب میں روزہ رکھنے والے اس نہر سے سیراب ہوگا. اللہ نے بھی کیا ہے سیزنل جو ہے نا یہ ساری چیزیں بھی رکھی ہیں کہ آ جائیں یہ سارے سلسلے، تو وہ اس نہر سے وہی لوگ استفادہ کریں گے کہ جو ماہ رجب میں روزہ رکھیں گے. اب کیا انسان کہتا ہے کہ ہاں میرے تو اتنے قضا روزے ہیں، میں کیا کروں؟ مسئلتن، اتنے میرے روزے قضا ہیں. چونکہ بعض چیزیں جو ہے نا وہ جب اور 50 ہوتا ہے نا پھر یاد اسے آتی ہیں. اتنے میں نے روزے قضا ہیں، اتنی میری نمازیں قضا ہیں، اتنے میرے مسائل ہیں. تو وہ کیا کریں؟ اللہ اسے وہی اجر دے گا. کیا کرنا ہے؟ اس نے نیت کر لینی ہے ماہ رجب میں اپنے قضا روزے کی. روزہ تو رکھا ہے نا، روزہ جو اس نے رکھا ہے اس روزے کا وہ رجب والا ثواب بھی اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وہ کریم ذات ہے. لہٰذا جس کے قضا روزے ہیں تو وہ نیت یہ کرے کہ میں اپنا جو قضا روزہ ہے اس کی کرتا ہوں نیت، واجب قربت اللہ، اور اسی کے ساتھ یہ بھی ساتھ یہ ثواب بھی اس کو ملتا جائے گا. اور اس سے اسی طرح ایک شخص اگر چاہتا ہے اپنی آفات بلیات سے محفوظ رہے، مشکلات اس سے نہ رہیں، یا صحت چاہتا ہے، سلامتی چاہتا ہے، تو اس نماز کے بعد، ہر واجب نماز کے بعد ضرور پڑھے. کیا ہے؟ یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سألہ، یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ تحننا منہ ورحمہ. آتنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ واصرف عنی بمسألتی ایاک جمیع شر الدنیا و شر الآخرہ فإنہ غیر منقوص ما آتیت وزدنی من فضلک یا کریم. اس کے بعد اپنی محاسن کو لے کر یا ذا الجلال والاکرام